الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان سے سرفراز فرمایا۔ مدینہ کی، مکہ کی سرزمین کی پہاڑوں کی وادی میں ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا بھی پاس سے گزرا اور اس نے اس کی ایک بکری کو اٹھا لیا اور وہ چرواہا دوڑ پڑا اور دوڑ کر اس نے اپنی بکری اس بھیڑیے سے چھڑا لی۔ اس بھیڑیے سے جب چھڑا لی تو وہ بھیڑیا چلا خالی ہاتھ اور خالی اپنا جانور کو چھوڑ کر پہاڑ کے ٹیلے پر جا کر بیٹھا اور جا کر انسانی زبان میں اس چرواہے سے گفتگو کرنے لگا اور کہا کہ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا۔ تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ بھیڑے بھی آج کل انسانوں کی طرح کلام کرتے ہیں۔ تو اس بھیڑے نے کہا کہ یہ بات چھوڑ، اس سے عجیب بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے ایسے شان والا محبوب کھجوروں کے شہر مدینہ پاک میں جلوہ گر فرمایا ہے کہ اس کی کیا شان ہے۔ وہ آنے والی چیزیں بھی بتاتا ہے، وہ جو گزر چکی ہیں ان چیزوں کا علم بھی رکھتا ہے اور جو قیامت تک آئیں گی ان کا بھی علم اللہ پاک نے اسے عطا فرمایا۔ تو وہ حیران ہوا اور کہا کہ کس طرح میں جاؤں ان کے پاس، یہ تو میں لے کر آیا ہوں، اوروں کی بکریاں ہیں، یہ انہیں کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں، انہیں کوئی اور نہ لے جائے۔ اور کہا کہ نہیں، پہلے میں کوئی اور شے تھا، اب میں انہی کی رکھوالی کروں گا۔ تو جا مدینے والے کھجوروں والے شہر مدینے میں جا کر محبوب علیہ السلام کی ذات کو دیکھ کر آ اور ان کا دیدار کر کے آ۔ خالق کائنات نے انہیں کس شان سے مالا مال فرمایا ہے، سرفراز فرمایا ہے۔ تو دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہاں پر کوئی انسان نہیں میرے یار کی شان کو بیان کرنے والا۔ اے بھیڑیے، آج ہم تمہیں زبان دیتے ہیں، کھل کر میرے یار کی شان کو بیان کر۔ تو اس نے اس قدر شان کو بیان کیا کہ سب حیران رہ گئے اور وہ چرواہا خود حیران رہ گیا اور کہا کہ کس طرح تو ان کی رکھوالی کرے گا، اور کہا کہ دیکھو کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہا ہوں، تو حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے جا رہا ہے۔ اب میں بھوکا تو مر سکتا ہوں، فطرت تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن یار علیہ السلام کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے یہ شان ان کی اس لیے بیان کی، تو خالق کائنات نے بھی اسے زبان دیتا رہا، ارشاد فرمایا کہ تو کرتا رہے جب تک ممکن ہو میرے یار کی شان کو۔ اب یہاں پر ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس بھیڑیے نے نہ کوئی دین کی تعلیم لی، نہ ہی کوئی اسے علم حاصل ہوا، نہ ہی وہ کبھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا، لیکن خالق کائنات کی کرم نوازی دیکھیے کہ رب کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے یار کی شان کو اس قدر بلند فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فقط چند انسان اور فقط چند جنوں کی جماعت میں سے چند لوگ ہیں کہ جو میرے محبوب کو نہیں سمجھتے اور جانتے، اور ارشاد فرمایا وگرنہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کو پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی شان ہے۔ تو کس طرح خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے ایک بھیڑیے کو زبان عطا کی، اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، یہودی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور والا آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس نے چادر میں چھپا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو چیز تم نے چھپا رکھی ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو خالق کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو وہ گھبرا گیا، تھوڑا سا متزلزل ہوا اور متذبذب ہوا، تذبذب کا شکار ہوا جب، تو آپ علیہ السلام نے اس مردہ چیز کو ارشاد فرماتے ہوا دب کو ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں۔ تو وہ اس کے ہاتھ سے مری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ سے گری اور زمین پر گر کر فصیح عربی زبان میں آپ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرمایا، اقرار کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں،
لیکن خالق کے کائنات جل جلال و منوالہ جس کے لیے ہدایت لکھ دیتا ہے پھر اسے ہدایت مل کر رہتی ہے، لیکن خالق کے کائنات جل جلال و منوالہ جس کے لیے گمراہی کا فرما دیتا ہے کہ یہ گمراہ ہوگا، پھر وہ ہدایت پر بھی ہو تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو خالق کے کائنات جل جلال و منوالہ نے محبوب کو کس قدر شان سے سرفراز فرمایا کہ جنگل کے بھیڑیے بھی محبوب علیہ السلام کی شان سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ خالق کے کائنات نے انہیں کس شان سے سرفراز فرمایا۔ رب کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ۔